بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن علم القرآن. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على حبيبه محمد وآله وصحبه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي إن شاء جعل لك خيرا من ذلك جنات تجري من تحتها الأنهار ويجعل لك قصورا بل كذبوا بالساعة وأعتدنا لمن كذب بالساعة سعيرا. إذا رأتهم من مكان بعيد سمعوا لها تغيظا وزفيرا. اللهم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما. مولا یا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم. تبارک الذی ان شاء جعل لک خیرا من ذلک جنات تجری من تحتها الانہار ویجعل لک قصورا. برکت والی ہے وہ ذات اگر وہ چاہے تو آپ کے لیے ایسے باغات بنا دے جن کے تابع نہریں بہتی ہوں اور بہترین محلات بنا دے. وہ ذات کریم جس نے ساری کائنات پیدا فرمائی، زمینیں اور جو کچھ ان میں ہے، آسمان جو کچھ آسمانوں میں ہے، خشکی تری جہاں جو مخلوق بھی ہے، سب کا وہ خالق ہے. اگر وہ چاہتا تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے لیے ایسے باغات بنا دیتا جن کے تابع نہریں بہتی، جن کے بارے مشرکین و کفار سوچ بھی نہیں سکتے، اور ایسے محلات بنا دیتا جو ان کی سمجھ سے بالاتر ہوتے. یہ کوئی بڑی بات نہیں تھی. نبی کے لیے محلات کا ہونا ضروری نہیں ہے، بلکہ انبیاء علیہ السلام کی زندگی عوامی زندگی ہوتی ہے کہ عام آدمی بھی ان سے مستفید ہو سکے. پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مزاج عالی بھی یہ تھا کہ آپ عام زندگی کو پسند فرماتے تھے. حدیث شریف میں وارد ہے کہ جب کفار نے یہ اعتراض کیے تو حضور فرماتے ہیں اللہ کریم نے فرمایا کہ میرے حبیب اگر آپ چاہیں تو میں ان پہاڑوں کو سونا بنا دوں اور پھر آپ کے ساتھ چلا کریں، جہاں آپ تشریف لے جائیں وہاں یہ سونے کے پہاڑ آپ کے ساتھ ہم رکاب چلا کریں. تو فرمایا کہ میں نے عرض کی بار الہ میں ایک عام آدمی کی زندگی پسند کرتا ہوں اور مجھے اسی طرح آپ رہنے دیجئے. منشاء باری جو ہوتا ہے وہ ہو جاتا ہے. ایک تو ہے کہ اللہ کریم حکم دیتے ہیں تو کن فیکون، جب کہتے ہیں ہو جاتا ہے. لیکن جس چیز کا اللہ کریم ارادہ فرماتے وہ بھی ہو جاتی ہے. اب وہی پہاڑ ہیں جزیرہ نما عرب میں اور ان سے سونا نکل رہا ہے. بعض میں کانیں لگائی گئی ہیں، بعض کو محفوظ کر دیا گیا ہے. تو اللہ کریم نے انہیں سونے کا کر دیا ہے. لیکن آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی حیات مبارکہ وہی تھی جو مکہ مکرمہ میں سادہ زندگی تھی، وہی ہجرت کے بعد مدینہ منورہ میں تھی.
اور جب ہجرت پر مجبور کر دیے گئے تو جو سادہ زندگی تھی سارا جزیرہ نما عرب اسلام کے زیر نگیں آ گیا، اور اس سلطنت کے والی آپ صلی اللہ علیہ وسلم تھے، پھر بھی آپ کی حیات مبارکہ وہی سادہ تھی جو پہلے سے تھی۔ اور یہ کون سی بات ہے، اس خالق کائنات کے لیے کیا مشکل ہے جس نے سارے جہانوں کو تخلیق فرمایا، جس نے جنت کو ایسا بنایا کہ کوئی سوچ بھی نہیں سکتا، نہ کسی کے ذہن میں ایسا خیال آ سکتا ہے، اتنی اعلیٰ چیز بنائی۔ اگر وہ چاہتا تو دنیا میں بھی آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے لیے ایسے باغات جنت کی طرح کے بنا دیتا جن کے نہریں جن کے تابع ہوتی۔ جنت کے باغات کی یہ خصوصیت ہے، تجری من تحتہا الانہار، نہریں ان کے تابع بہتی ہیں۔ دنیا میں باغات نہروں کے تابع ہیں، جہاں نہر یا جہاں پانی پہنچتا ہے وہاں باغ لگایا جا سکتا ہے۔ جنت کے باغ ایسے ہیں کہ جہاں جنتی باغ لگائیں گے پانی وہاں پہنچے گا، وہ پانی کی مجبوری ہے وہاں پہنچے۔ تو فرمایا آپ کے لیے تو میں دنیا میں ایسے باغات بنا دیتا، نہریں جن کے تابع ہوتی، اور یجعل کا قصور، آپ کے لیے بہت بڑے عالیشان محلات بنا دیتا۔ یہ تو کوئی مشکل کام نہیں ہے، آپ خالق کائنات کے رسول ہیں، جس نے سارا جہان بنایا ہے وہ یہ بھی بنا سکتا تھا۔ لیکن ان کا مسئلہ یہ نہیں ہے کہ نبی کے پاس اچھے محل کیوں نہیں ہے، یا نبی کے پاس باغات کیوں نہیں ہے، ان کا مسئلہ یہ ہے بل کذبوا بالساعہ، یہ تو قیامت ہی کے منکر ہے، یہ قیامت کو، آخرت کے حساب کتاب کو جھٹلاتے ہیں، اس کا انکار کرتے ہیں۔ اور یہ اعتراضات تو ضمنی ہیں، بہانے ہیں بات بنانے کے، حقیقت یہ ہے کہ ان کے اندر قیامت کا انکار ہے۔ اب اگر اسے مانیں گے تو پھر نبوت و رسالت کو بھی ماننا پڑے گا، پھر اللہ کی کتاب کو بھی ماننا پڑے گا، پھر قیامت کے لیے کس طرح سے تیاری کرنی ہے یہ سارا تلاش کرنا پڑے گا۔ اور یاد رکھیں قیامت کے بارے اللہ کریم نے قرآن حکیم میں بہت تاکید فرمائی ہے، اور یہ بھی فرمایا ان الساعۃ آتیۃ لا ریب فیہا۔ قرآن کریم کی صداقت کے بارے فرمایا لا ریب فیہا، یہ ایک ایسی کتاب ہے جس میں شک کرنے کا ادنا سے ادنا کسی وہم کا بھی کوئی گمان نہیں، اس کی حقانیت اس سے بالا تر ہے اور یہ سچی ہے۔ دوسرے قرآن حکیم میں یہ فرمایا ان الساعۃ آتیۃ لا ریب فیہا، قیامت یقیناً آنے والی ہے اور اس کے آنے میں ادنا سے شبہ کی بھی کوئی گنجائش نہیں۔ جنہوں نے قیامت کا انکار ہی کر دیا وہ تو کافر ہو گئے، شرک میں مبتلا ہو گئے، اللہ کے غضب کا شکار ہو گئے۔ لیکن الحمدللہ ہم مسلمان ہیں، ہمارا اللہ پر یقین ہے، ایمان ہے، رسالت و نبوت پر یقین و ایمان ہے، اللہ کی کتاب کی صداقت پر ایمان ہے، قیامت پر ایمان ہے۔ لیکن آپ خود غور فرمائیے اپنے آپ پر، اپنے ماحول اور ارد گرد پر، تو آپ دیکھیں گے کہ گناہ جہاں بھی ہوتا ہے وہاں قیامت پر یقین کی کمی کی وجہ سے ہوتا ہے۔ ہم جرم جتنے بھی کرتے ہیں قرآن کریم فرماتا ہے کہ آخرت کے لیے یوقنون، انہیں آخرت کا یقین ہو، رسمی ایمان نہ ہو بلکہ یقین ہو۔ جب یہ یقین ہو کہ کل مجھے اللہ کے حضور پیش ہونا ہے اور وہاں کسی گواہ شاہد کی ضرورت بھی نہیں ہے، محتاجی نہیں ہے، وہاں رشوت بھی نہیں چلے گی، وہاں ناجائز سفارش بھی نہیں ہوگی، انصاف ہوگا، حق ہوگا،
تو بندہ گناہ سے بچنے کی کتنی کوشش کرے۔ قرآن کریم میں جہاں ایمان باللہ، ایمان بالرسالت، الذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک، اللہ کی کتابوں پر ایمان جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی اور جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے نازل ہوئی وہ بھی برحق تھیں، وہ بھی اللہ کی کتابیں تھیں۔ اس سب پر جو ایمان رکھتا فرمایا الذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ ھم یوقنون۔ جب پہلی کتابوں پر بھی ایمان آیا، جب قرآن حکیم پر بھی بندہ ایمان لایا، تو قیامت کا ذکر تو پہلی کتابوں میں بھی ہے، قرآن کریم میں بھی جگہ جگہ ہے، تو قیامت کو اس نے مان تو لیا، پھر تاکید فرمائی ہم یوقنون، آخرت کے باب بالآخرۃ ہم یوقنون، قیامت کے بارے انہیں یقین ہے۔ یقین وہ درجہ ہے جو اس روز کی حاضری کی خوف سے، گناہ سے روک دیتا ہے۔ اور اگر ہم گناہ سے باز نہیں آتے، ایک بندہ اپنی کمائی میں، مزدوری میں حلال حرام کی پرواہ نہیں کرتا، ایک رشوت لیتا ہے، ایک رشوت دیتا ہے، ایک سود کھاتا ہے، حرام حلال کی پرواہ نہیں کرتا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اسے اس جواب دہی کا یقین نہیں ہے، یقین میں کمی ہے۔ مانتا ہے، زبانی کہتا ہے، یقین ایک دل کی کیفیت ہے، ایمان بھی قلبی کیفیت کا نام ہے، لیکن زبانی ایمان کہہ دیا جاتا ہے، حالانکہ ایمان اقرار باللسان و تصدیق بالقلب ہے، زبان اقرار کرے اور قلب اس کی تصدیق کرے۔ لیکن یہ تو کوئی کسی کے پاس معیار نہیں ہے کہ دوسرے کا قلب تصدیق کر رہا ہے یا نہیں کر رہا ہے، کیسے پتہ چل سکتا؟ جب کوئی کام کرتا ہے تو وہ اس کی دلیل بنتا ہے کہ اگر وہ اللہ کے رسول کی اطاعت کرتا ہے تو اس کا مطلب ہے اس کا قلب قیامت کی تصدیق کر رہا ہے، اور جب ہم اللہ کے رسول کی نافرمانی کرتے ہیں تو یہ اس بات پہ دلیل بن جاتی ہے کہ ہمارے قیامت کے یقین میں کمی ہے۔ ہم ابھی سردی نہیں آتی تو سردی کی تیاری سردیوں کی شروع کر دیتے ہیں، گرم کپڑے جمع کرتے ہیں، کھانے پینے کی چیزیں جمع کرتے ہیں۔ گرمیاں نہیں آتی تو ہر بندہ اہتمام میں لگا ہوتا ہے کہ گرمی آ رہی ہے، گرمیوں کے لیے کپڑے لباس کیا ہوگا۔ یقین ہے نا، اس کی تیاری کرتا ہے بندہ۔ قیامت کا یقین ہو تو ہر فرد کسی کے کہے بغیر خود ہمیں تلاش ہو کہ کوئی ہمیں بتائے کہ کام کس طرح کرنا ہے، کیا جائز ہے، کیا ناجائز ہے، حلال کیا ہے، حرام کیا۔ یہ نہیں کہ بتانے والے زبردستی بتاتے پھرتے ہوں، ہر بندے کے اندر تجسس پیدا ہو جائے، کیونکہ اسے فرض قیامت جواب دینا ہے۔ جو باتیں ہم کرتے ہیں اس میں بھی ہمیں لحاظ ہو کہ یہ الفاظ میرے منہ سے نکل رہے ہیں کل فرض قیامت پیش ہوں گے، تو ہم اچھی باتیں کریں۔ جو کام ہم کرتے ہیں ہم اچھے کام کریں، جو رزق ہم کماتے ہیں حلال کمائیں، جہاں ہم خرچ کرتے ہیں جائز امور پہ خرچ کریں۔ اس سارے کے پیچھے وہ قیامت کا یقین کام کرتا ہے۔ تو فرمایا یہ نہیں کہ انہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پہ اعتراض ہے، یا انہیں آپ کی رہائش پہ یا آپ کے مکانات پہ یا باغات ہونے چاہیے اس پہ، یہ تو بہانے ہیں۔ اصل ان کا مرض یہ ہے کہ یہ قیامت کو نہیں مانتے۔ بل کذبوا بالساعہ، قیامت کو جھٹلا دیتے ہیں، انکار کر دیتے ہیں، تکذیب کرتے ہیں۔ وَآتَذْنَا لِمَنْ كَذَّبَ بِالسَّاعَةِ سَعِيرًا، اور فرمایا جو قیامت کا انکار کرتے ہیں ان کے لیے ہم نے دوزخ تیار کر رکھی ہے۔
عذاب الہی کا بہت بڑا سبب وہی ہے جو ارتکاب گناہ کا سبب ہے۔ قیامت پر یقین میں کمی ہم سے گناہ کراتی ہے۔ ایک ملکی قانون ہوتا ہے، ہم نے یہ دیکھا کہ جب قانون میں کچھ جان تھی، عدالتیں کچھ کرتی تھیں تو لوگ جرم کرتے گھبراتے تھے، اور تھوڑے لوگ ہوتے تھے جو جرم کرتے تھے، کیونکہ یہ ہوتا تھا کہ سفارش بھی نہیں چلے گی، رشوت بھی کوئی نہیں لے گا، سزا ہو جائے گی۔ پھر آہستہ آہستہ یہ نظام ڈھیلا پڑتا گیا، اب ہر بندہ ہر جگہ جرم کرتا ہے اور اس امید پہ کرتا ہے کہ میں چھوٹ جاؤں گا، مجھے کوئی نہیں پوچھے گا، میری سفارش ہو جائے گی، ایم این اے اور میرا دوست ہے، وزیر میرا رشتہ دار ہے، یا میرے پاس پیسے ہیں، رشوت دے دوں گا، پولیس کو رشوت دوں گا، عدالت کو رشوت دوں گا اور چھوٹ جاؤں گا۔ یہ جو ہوتی ہے نا سزا سے بچنے کی امید، یہ جرم کا سبب بنتی ہے۔ اور اب تو حالت یہ ہے کہ عدالتوں میں لوگ قتل ہو جاتے ہیں، عدالت میں پیشی پر جاتے ہیں تو عدالت کے روبرو قتل کر دیے جاتے ہیں، اور لوگ اتنے دلیر ہو گئے ہیں کہ انہیں کوئی نہیں پوچھے گا، ہمارا کچھ نہیں بگڑے گا، اور پوچھتا بھی کوئی نہیں، بگڑتا بھی کچھ نہیں۔ فرمایا یہی وہم انہیں کہ آخرت میں ہمیں کوئی نہیں پوچھے گا، قیامت کوئی نہیں ہوگی، یہ انہیں جرم پہ مجبور کرتا ہے۔ لیکن یاد رہے، تمہارے وہم یا تمہارے انکار سے اس کی سزا ختم نہیں ہو جائے گی۔ جو لوگ بھی قیامت کا انکار کرتے ہیں ان کے لیے ہم نے دوزخ تیار رکھی ہوئی ہے، دوزخ موجود ہے، دوزخ پیدا ہو چکی ہے، اور وہ اتنی ہیبتناک ہے، اس قدر شدید عذاب ہیں اس کے۔ اذا رأتهم من مکان بعید سمعوا لها تغیظا وزفیرا، کہ میدان حشر میں جائیں گے تو بڑے دور سے دوزخ کو دیکھیں گے آتا ہوا، برزت الجحیم لمن یرا، دوزخ کھینچ کر لائی جائے گی میدان حشر میں کہ جو انکار کرتے تھے وہ دیکھ لیں کہ یہ دوزخ ہے۔ تو فرمایا وہ چنگھاڑ رہی ہوگی اور جوش مار رہی ہوگی اور آگ بھڑک رہی ہوگی اور ہیبتناک آوازیں نکل رہی ہوں گی، تو ان کا پتا پانی ہو جائے گا۔ اسے دیکھیں گے تو پھر انہیں یقین کرنا پڑے گا، پھر انہیں سمجھ آئے گی کہ ہم کتنی غلطی پر تھے۔ اذا القوا منها مکانا ضیقا مقرنین دعوا ہنالک ثبورا، اس کے تنگ و تاریک گوشوں میں انہیں پھینک دیا جائے۔ مفسرین کرام یہاں لکھتے ہیں کہ جتنا جتنا جس کا انکار ہوگا اتنا اتنا اس کو آگے جہنم میں لے جا کر پھینکا جائے گا۔ ہر ایک کے انکار کا ایک درجہ ہے نا، کوئی بالکل سرے سے ہی منکر ہے، کسی کو وہم گزرتا ہے ہوگی تو صحیح، کہ کوئی زبانی مانتا ہے عملاً نہیں مانتا۔ تو اسی درجے کے ساتھ جتنا جتنا انکار ہوگا اس کے دور دراز تنگ و تاریک گوشوں میں انہیں پھینکا جائے گا۔ مکانا ضیقا مقرنین دعوا ہنالک ثبورا، جب انہیں دوزخ کی زنجیروں میں جکڑ کر گھسیٹ کر دوزخ کے دور دراز گوشوں میں پھینک دیا جائے گا تو وہاں شور کریں گے کہ اللہ ہمیں زندگی نہ سے ہمیں موت ہی دے دے، موت کو پکاریں گے کہ اس جہنم کی زندگی سے موت ہمیں فنا کر دے، ہمیں مٹی میں ملا دے۔ تو ارشاد ہوگا لا تدعوا اليوم صبورا واحدا وادعوا صبورا کثیرا، ایک موت کو آواز نہ دو، بہت سی موتوں کو آواز دو، کیونکہ اس آواز دینے سے تمہیں موت آئے گی نہیں۔ ایک نہیں، سینکڑوں ہزاروں موتوں کو پکارو، لیکن یہ محض تمہاری چیخ و پکار ہے، تمہیں اب موت آئے گی نہیں، اب زندہ رہنا پڑے گا اور یہ دوزخ بھگتنی پڑے گی۔
لا تدعوا اليوم صبورا واحدا وادعوا صبورا کثیرا. ایک موت کو پکار رہے ہو، ایک نہیں ہزاروں موتوں کو پکارو، بہت سی موتوں کو آواز دو. موت آئے گی نہیں، زندہ رہنا پڑے گا. بندہ ذرا سوچے، اپنے کردار پر نظر کرے اور یہ دیکھنا چاہیے کہ کیا میں موت کے لیے، آخرت کا محاسبہ اس کا سامنا کرنے کے لیے تیار ہوں. قیامت کے لیے ہمیں زندگی سے ہٹ کر کوئی تیاری نہیں کرنی. دین دنیا کی زندگی سے الگ کوئی چیز نہیں ہے، بلکہ دین دنیا کی زندگی کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق بسر کرنے کا نام ہے. نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ جو عبادات ہیں، ان کا حاصل بھی یہ ہے کہ عبادت کرنے سے دنیا کے کاموں کی اصلاح ہو جائے. ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، یقیناً اللہ کی عبادت برائی اور بے حیائی سے روکتی. اور برائی اور بے حیائی تو دنیا کے کاموں میں ہوتی ہے. تو گویا عبادات کا حاصل بھی یہ ہے کہ ایک ایسا نور قلب میں پیدا ہو جائے، ایسا نور یقین پیدا ہو جائے کہ گناہ سے ڈر لگے، اللہ کی نافرمانی سے ڈر لگے اور بندہ گناہ سے بچے. اور اگر غلطی ہو ہی جائے تو فوراً رجوع اللہ کرے، توبہ کرے، اس کی تلافی معافات کرے. نماز رہ گئی ہے تو قضا کرے، کسی کا مال لے لیا ہے تو اسے واپس کرے، کسی کے ساتھ زیادتی کی ہے تو اس سے معافی مانگے، اس کی تلافی بھی کرے، اللہ کریم سے توبہ بھی کرے، آئندہ نہ کرنے کا عہد بھی کرے اور اللہ سے اس عہد پر قائم رہنے کی توفیق بھی مانگے. قل ذلک خیر ام جنت الخلد التی وعد المتقون کانت لہم جزاء ومصیرا. میرے حبیب نے فرما دیجئے کہ یہ جو سارا احوال دوزخ کا بتایا گیا ہے، کیا یہ بہتر ہے یا وہ جنت، وہ باغات جن پہ کبھی خزاں نہیں آئے گی، جو ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، جو سدا بہار ہوں گے. وعد المتقون، اور اللہ کے اطاعت گزار بندوں سے جن کا وعدہ کر دیا گیا ہے کہ جو دنیا کی زندگی میں اطاعت الہی کو شعار کرے گا. ہمیں مشکل لگتا ہے نماز روزہ بھی، لیکن نماز ادا کر لینا، روزہ رکھ لینا، پیسے ہوں، عمرہ کرانا، حج کرانا، یہ کوئی مشکل نہیں ہے. مشکل پیش آتی ہے جب ہم کمانے لگتے ہیں. ہم چاہتے ہیں میرے پاس بہت سا پیسہ آ جائے، ہم اس بات کو بھول جاتے ہیں کہ یہ بہت یا تھوڑا حلال ہے یا حرام ہے. دوسروں کے حقوق مار لیتے ہیں، لوٹ مار کرتے ہیں، رشوتیں لیتے ہیں. صرف یہ خیال ہوتا ہے کہ پیسہ زیادہ ہو جائے. کیا زیادہ پیسہ اچھا ہے یا اللہ کی جنت اچھی ہے؟ یہ جو حرام کا پیسہ یہ تو جہنم میں لے کے جائے گا. پھر بات وہیں آتی ہے کہ جہنم میں جانے کا یقین ہو، آخرت کے محاسبے کا یقین ہو، قیامت کا یقین ہو، تو بندہ کیوں کسی کا حق لے؟ اس کا ہاتھ رک جائے کہ میں اپنے لیے دوزخ کیوں خریدوں. یہ دنیا کی زندگی تو گنتی کے سانس ہیں، یہ تو گنتی کی سانسیں ہیں، کب تک رہیں گی؟ وہاں کی زندگی نہ ختم ہونے والی ہے، عبدالآباد ہمیشہ رہے گی. تو کیا اللہ کی نافرمانی کر کے، قیامت کا انکار کر کے، جرم کا ارتکاب کر کے، گناہ کر کے جہنم میں جانا بہتر ہے، یا اللہ کی اس جنت میں جس پہ کبھی خزاں نہیں آئے گی، جو ہمیشہ بہاری رہے گی،
اور جس کا ان لوگوں سے وعدہ کیا گیا ہے جو متقی ہیں۔ وعد المتقون، متقی کون ہے؟ جو اپنی زندگی حضور کے ارشاد عالی کے مطابق بسر کرتا ہے۔ تقویٰ کیا ہے؟ اللہ کریم سے ایک تعلق جو اس کی نافرمانی سے روک دے۔ جیسا ہمارا ایک تعلق آپس میں ہوتا ہے، والدین سے ہوتا ہے، اولاد سے ہوتا ہے، بہن بھائیوں سے ہوتا ہے، ان کی مرضی کے خلاف کام کرنے سے وہ تعلق ہمیں روک دیتا ہے۔ کوئی کام ہم کرنا چاہتے ہیں، ہمیں خیال ہوتا ہے کہ اگر یہ کیا تو بھائی ناراض ہو جائے گا، یا والد خفا ہوں گے، یا والدہ ناراض ہوں گی، تو ہم وہ کام نہیں کرتے، اس تعلق کو ہم خراب نہیں کرنا چاہتے۔ اسی طرح اگر اللہ سے یہ تعلق بن جائے کہ یہ کام کروں گا تو اللہ کریم خفا ہوں گے، یہ بات منہ سے نکالوں گا تو اللہ کریم کو پسند نہیں آئے گی، تو پھر ہر چیز پہ ایک پابندی لگ جاتی ہے۔ اس تعلق کا نام تقویٰ ہے۔ اہل جنت کوئی اس دنیا سے الگ نہیں رہتے۔ دنیا کے کام کرنا، روزی کمانا، اولاد پالنا، والدین کی خدمت کرنا، حلال ذرائع سے روزی پیدا کرنا، معاشرے کے لیے بہتر انسان ہونا، قوم کے لیے اچھا انسان ہونا، عالم انسانیت کے لیے اور پوری دنیا کے لیے ایک بہتر فرد ہونا ہی تقویٰ ہے۔ کانت لہم جزاء و مصیرا، یہ جنت ان کی اطاعت کا صلہ ہے، ان کی نیکی کا بدلہ بھی ہے، اور یہ ان کا گھر بھی ہے، ٹھکانہ بھی ہے، ہمیشہ رہیں گے۔ یہ چند روز کے لیے نہیں ہے، جہاں کوئی غم نہیں ہوگا، کوئی فکر نہیں ہوگا، نہ صحت کا، نہ بیماری کا، نہ کسی کی ناراضگی کا، نہ اللہ کی ناراضگی کا، نہ کسی گناہ کے سرزد ہونے کا، نہ کبھی بھوک و افلاس کا، نہ سردی گرمی، کسی چیز کا کوئی خطرہ نہیں۔ لَهُمْ فِيهَا مَا يَشَاءُونَ خَالِدِينَ كَانَ عَلَىٰ رَبِّكَ وَعْدًا مَّسْئُولًا۔ جنت میں ان کے لیے ہر وہ نعمت موجود ہوگی جو وہ چاہیں گے۔ اس کی شرح میں علماء کرام لکھتے ہیں کہ ایک جنتی کسی دوسرے جنتی کو دیکھے گا، اس کا لباس اسے بڑا اچھا لگے گا، یار اس نے بہت خوبصورت لباس پہنا ہوا ہے، آرام دہ بھی ہے، بہت اچھا ہے۔ اسے پسند آئے گا تو وہ دیکھے گا کہ اس کا اپنا لباس ویسا ہی ہو گیا۔ لَهُمْ مَا يَشَاءُونَ، جو وہ چاہیں گے وہ وہاں انہیں مل جائے گا۔ یعنی اس کے دل میں خواہش آئے گی کہ یار اس کی تو بڑی خوبصورت شیروانی ہے، اس کا جوتا بہت بہترین ہے، اس کا جوڑا بہت اچھا ہے، بہت خوبصورت ہے۔ وہ یہ سوچے گا تو دیکھے گا اس کا اپنا سارا ویسا ہی ہوگا۔ یعنی جس نعمت کے بارے ان کے دل میں خیال آئے گا وہ نعمت وہاں موجود ہوگی۔ اور پھر جنت کی نعمتوں میں اللہ کے نہیں فرماتے ہیں وَلَدَيْنَا مزید، ہم نے انہیں جو دیا ہمارے پاس بے شمار ہیں، بہت ہیں، کہ اگر جنتی کھانا کھا رہا ہے تو ایک لقمہ اس نے جس بھی ہانڈی سے کے ساتھ روٹی کا لقمہ توڑ کے کھایا بڑی لذیذ ہوگی، لیکن جب دوسرا لقمہ کھائے گا تو پہلے سے اس کی لذت زیادہ ہوگی۔ ایک ہی پھل کھا رہا ہے، اس میں سے ایک لقمہ کھایا ہے، بہت لذیذ ہے، جنت کا پھل ہے، لیکن دوسرا کھائے گا تو وہ پہلے سے لذیذ، یعنی جنت کی نعمتیں بڑھتی رہیں گی۔ اللہ کریم خود خالق ہے اپنی مخلوق کا، انسان کا، انسانی مزاج کا بھی خالق ہے، تو دنیا میں تو اس نے انسانی مزاج ایسا ہی بنایا ہے کہ جو نعمتیں مل جاتی ہیں بندہ پھر آگے کی سوچتا ہے۔ جس کے پاس گاڑی نہیں ہے موٹر سائیکل کی سوچتا ہے، موٹر سائیکل ہے تو پھر کوشش کرتا ہے کار ہو جائے، کار ہو جائے تو پھر کوشش کرتا ہے اس سے اچھی ہو جائے، اس سے اچھی ہو جائے تو اور اچھی کی کوشش کرتا ہے۔
گھر ہے کچا ہے، کوشش ہوتی ہے پکا ہو جائے، پکا ہو جائے تو اب یہ کوٹھی بن جائے، کوٹھی بن جائے تو نہیں یار اسے وہ رنگ کرانا ہے، وہ رنگ، وہ چیز لگانی ہے، وہ فرنیچر یعنی انسان ایک حال پہ دنیا میں تو خوش نہیں رہتا، خواہ کتنا بھی اس کا حال اچھا ہو، جو بدلنا چاہتا ہے۔ اللہ کریم نے جنت میں اس کا اہتمام کر دیا ہے کہ کسی بندے کو ایک حال پہ نہ رکھا جائے، اسے اس کی نعمتیں بڑھتی ہی رہیں، ہمیشہ ہر لمحے ہر آن بڑھتی رہیں۔ تو فرمایا وہاں جو وہ چاہیں گے پائیں گے۔ کانا رب اللہ رب تباد مسولہ، یہ تیرے پروردگار پر ایسا وعدہ ہے، تیرے اللہ کا ایسا وعدہ ہے جس کے بارے مخلوق درخواست بھی کر سکتی ہے کہ یا اللہ تیرا یہ وعدہ تھا، یہ مجھے عطا فرما۔ یہ حال تو اہل جنت کا ہو گیا۔ اب دوسری طرف جو اس سے محروم ہوں گے، فرمایا وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ فَيَقُولُ أَأَنْتُمْ أَضْلَلْتُمْ عِبَادِي هَؤُلَاءِ أَمْ هُمْ ضَلُّوا السَّبِيلَ۔ اہل دوزخ کو جب جمع کیا جائے گا، آخرت کا انکار کرنے والوں کو جمع کیا جائے گا، اللہ کے رسول کی اطاعت نہ کرنے والوں کو، ایمان نہ لانے والوں کو جمع کیا جائے گا، تو ہر بندہ کسی نہ کسی کی اطاعت کرتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت عالی کے بعد یا دعوت حضور کی ہے، بندہ آپ کی اطاعت کرتا ہے، یا پھر شیطان کی ہے، بندہ ادھر چلا جاتا ہے۔ کچھ لوگ بت تراش لیتے ہیں، کوئی انسانوں کو ہی بت بنا لیتے ہیں، کوئی فرشتوں کو بت بنا لیتے ہیں، فرشتوں کی پوجا شروع کر دیتے ہیں، کوئی اللہ کے نیک بندوں کی اس طرح کی پوجا شروع کر دیتے ہیں جس طرح کی اللہ کی پوجا کی جاتی ہے۔ تو فرمایا دوسری طرف کفار و مشرکین کو اور جن کی وہ پوجا کرتے تھے ان کو بھی بلایا جائے گا، خواہ وہ پتھر تھے، درخت تھے، پہاڑ تھے، جانور تھے، ولی اللہ تھے، انبیاء تھے، فرشتے تھے، اور پوچھا یہ جائے گا انتم اضللتم عبادی ہؤلاء ام ہم ضلوا السبیل، کہ میرے ان بندوں کو تم لوگوں نے گمراہ کیا اور اپنی عبادت کی طرف بلایا، یا یہ از خود گمراہ ہو گئے تھے۔ سوال یہ ہوگا کہ میری اس مخلوق کو تم لوگوں نے اپنی عبادت پہ لگا دیا، یا اس میں تمہارا کوئی قصور نہیں، یہ خود گمراہ ہو گئے۔ قالوا سبحانک، تو وہ لوگ کہیں گے اللہ تو پاک ہے، ما کان ینبغی لنا ان نتخذ من دونک اولیاء، ہمیں یہ کب زیب دیتا تھا کہ ہم تیری عظمت کے سامنے انہیں اپنی پوجا کے لیے کہتے، یہ کیسے ممکن؟ ہم تو تیرے سوا کسی کے ولی ہونے کا، کسی کے بڑا ہونے کا تصور نہیں رکھتے، ہم کیسے کہہ سکتے تھے؟ اگر پتھر کے بت ہیں تو وہ بھی انکار کر دیں گے کہ یا اللہ ہم نے تو انہیں نہیں کہا ہماری پوجا کرو، ہم تو بے جان پتھر تھے، انہوں نے خود ہی تراشا بنایا، خود ہی سجدے کرنے لگ گئے، ہمارے علم سے تو یہ چیز بات، ہم تیری عظمت کے سامنے کیا حیثیت رکھتے؟ اور اگر نیک بندے یا صلحاء یا انبیاء یا فرشتے ہوں گے تو بجا طور پر کہیں گے یا اللہ ہم نے تو دم دم میں تیری اطاعت کی اور تیری عظمت کے گیت گاتے رہے، یہ تو خود ہی گمراہ ہو گئے۔ وَلَٰكِن مَتَّعْتَهُمْ وَآبَاءَهُمْ حَتَّىٰ نَسُوا الذِّكْرَ، اے اللہ تو نے انہیں بڑا رزق دیا، بڑی نعمتیں دیں، انہیں زندگی دی، انہیں صحت دی، انہیں مال دیا، انہیں گھر دیے، انہیں اولاد دی، انہیں اقتدار دیا، انہیں حکومتیں دیں، یہ ان تیری نعمتوں پر بپھر گئے اور تیری یاد تو بھول ہی گئے۔ اے اللہ تو نے خود ان پر احسان فرمایا، انہیں زندگی کی سہولتیں عطا فرمائیں، اور
متعتہم، انہیں دولتوں، نعمتوں، فرصت، اوقات، صحت سے نواز کر پھر انہیں فرصت بھی دے دی، ان پر خود ان پر ذمہ داری ڈال دی کہ چاہو تو اطاعت کرو، چاہو تو کفر کر کے دیکھ لو۔ وَهَدَيْنَا السَّبِيلَ اِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا، ہم نے راستہ واضح کر دیا ہے، اب جو چاہتا ہے وہ اطاعت کرے اور جو انکار کرنا چاہتے ہو انکار کر کے دیکھ لے۔ انہوں نے انکار کا راستہ اپنایا، تیری نعمتیں استعمال کرتے رہے، تیری طرف سے صحت دی گئی اس سے حظ اٹھاتے رہے، عمر بسر کرتے رہے، دولت استعمال کرتے رہے، تو انہیں اولادیں دی، ملک دیے، حکومتیں دی، یہ تیری نعمتوں سے استفادہ کرتے رہے، لیکن تیری یاد بھول گئے، حتیٰ نسوا الذکر، تیرا نام لینا بھول گئے، تیری یاد بھول گئے، تیری عظمت انہیں یاد نہ رہی، تیری اطاعت کیا کرتے؟ جب تیری یاد ہی بھول گئے تو اطاعت کیا کرتے؟ وَكَانُوا قَوْمًا بُورًا، یہ تو تھے ہی تباہ و برباد ہونے والے لوگ، یہ تباہ و برباد ہو گئے۔ دنیا کی زندگی میں کفار و مشرکین کے پاس بھی بڑی بڑی سلطنتیں ہیں، بے دین اور بدکاروں کے پاس بھی نعمتیں ہیں، دولت ہے، اولاد ہے، لیکن سب یہ دنیا کا ایک نظام ہے اور اس میں اس سب کا محاسبہ ہوگا۔ جتنی نعمتیں ملی ہیں، جن سے فائدہ اٹھا رہا ہے، ان کا بھی محاسبہ ہوگا، اور کردار کی اسی بات سے سمجھ آتی ہے کہ اولاد اللہ نے دی ہے تو اس کی تربیت کیسے کرتا ہے، اس سے کیا سلوک کرتا ہے، اسے حلال کھلاتا ہے، حرام کھلا کر پالتا ہے۔ کام اللہ نے دیا ہے تو کام میں، کاروبار میں حلال حرام کی تمیز رکھتا ہے، جائز ناجائز کی تمیز رکھتا ہے نہیں۔ مال اللہ نے دیا ہے تو اس پہ زکوٰۃ، صدقات، غریب غربا کا حصہ بھی رکھتا ہے یا نہیں۔ دولت اور اقتدار دیا ہے تو مخلوق کے ساتھ انصاف کرتا ہے یا نہیں۔ اور یہ ساری باتیں تب ہوتی ہیں جب اللہ کی یاد دل میں ہو۔ نسوا الذکر، یہ تو تیری یاد ہی بھول گئے، انہوں نے تو کبھی تیرا نام ہی نہیں لیا تھا۔ اطاعت کیا خاک کرتے، یہ تو تیرا نام بھی نہیں لیتے تھے، انہیں تو یاد ہی نہیں تھا کہ اللہ بھی ہے اور اس کی بارگاہ میں بھی جانا ہے، یہ بات تو یہ بھول ہی گئے، اور یہ تباہ ہو گئے، برباد ہو گئے، ان کے پاس کچھ نہ بچا۔ پھر ارشاد ہوگا کہ کافروں کو تو اب یہ حال ہو گیا کہ جن کی پوجا کرتے تھے انہوں نے بھی رد کر دیا، انہوں نے بھی انکار کر دیا، اب تو ان کے بچنے کا کوئی راستہ ہی نہ رہا۔ فَقَدْ كَذَّبُوكُمْ بِمَا تَقُولُونَ، کفار سے ارشاد ہوگا کہ بھئی اب بات کرو، جن پر تم دعوے رکھتے تھے اور جن بتوں کی پوجا کرتے تھے، خود گھڑ لیے تھے یا فرض کر لیے تھے، تو اب تو وہ بھی سارے تمہارا دعویٰ جھٹلا گئے، تمہارے پاس تو کوئی ثبوت، کوئی دلیل نہ رہا۔ فَمَا تَسْتَطِيعُونَ صَرْفًا وَلَا نَصْرًا، اب تو تمہارے پاس عذاب سے بچنے کا نہ کوئی بہانہ رہا، نہ کوئی مددگار اور معاون، نہ کوئی مدد رہی۔ اب تو تم یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ فلاں نے مجھے گمراہ کر دیا تھا، وہ تو جو فلاں تھے انہوں نے بھی کہہ دیا اللہ ہمارا اس سے کوئی تعلق نہیں، ہم نے اسے گناہ پر یا برائی پر یا غیر اللہ کی عبادت پر آمادہ نہیں کیا تھا، یہ سب اس کا اپنا کیا دھرا ہے۔ تو نے انہیں نعمتیں دیں، ہم ان کے آباء و اجداد کو نعمتیں دیں، ان کی نسلیں موج کرتے گزر گئی، تو یہ تجھے بھول ہی گئے۔ نسوا الذکر، تیری یاد تو ان کے ذہنوں سے ہی نکل گئی، یہ بھول ہی گئے، انہوں نے تجھے بھلا دیا۔ ارشاد ہوگا بھی اب بتاؤ
جن پر تمہیں بھروسہ تھا وہ تو تمہارے خلاف گواہی دے گئے. اب تمہارے پاس نہ کوئی عذر ہے نہ کوئی تمہاری مدد کر سکتا ہے. وَمَن يَظْلِم مِّنكُمْ نُذِقْهُ عَذَابًا كَبِيرًا. اور تم میں سے جتنوں نے ظلم کیا ہے، ظلم ہوتا ہے غلط کام کرنا. اس کا معنی عربی لغت میں لکھتے ہیں وضع الشیء فی غیر محلہ، کسی چیز کو ایسی جگہ رکھنا جو اس کی جگہ نہیں ہے، غلط جگہ پہ رکھنا، کوئی کام غلط کرنا. اور سب سے بڑا ظلم ہے ان الشرک لظلم عظیم، اللہ کے ساتھ کسی دوسرے کو اس کی ذات یا اس کی صفات میں شریک ماننا یہ سب سے بڑا ظلم ہے. ورنہ ہر خطا ہر گناہ ظلم ہے، یعنی وہ غلط طور پر کام کیا جاتا ہے تو گناہ ہوتا ہے، صحیح کیا جائے تو نیکی. فرمایا جتنوں نے ظلم کیے ان کو اب بڑے عذاب کا مزہ چکھنا پڑے گا، ان پر بہت بڑا عذاب ہوگا. ظلم کا جواب بہت بڑا عذاب ہے، عذاباً کبیرہ، بہت بڑا عذاب ہوگا. اور یہ جو باتیں بناتے ہیں، یہ آپ بازاروں میں جاتے آتے ہیں، آپ ہمارے طرح کھانا کھاتے ہیں، آپ پانی پیتے ہیں، آپ چلتے پھرتے ہیں، تو کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے دنیا کی تاریخ موجود نہیں؟ کیا پہلے انبیاء اور رسول مبعوث نہیں ہوئے؟ کیا وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح اسی طرح عام انسانوں میں نہیں اٹھتے بیٹھتے رہتے تھے؟ نہیں کھاتے پیتے، ان کی اولاد نہیں تھی، بیوی بچے نہیں تھے، سارا انسانی زندگی نہیں تھی. وَمَا أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ مِنَ الْمُرْسَلِينَ إِلَّا إِنَّهُمْ لَيَأْكُلُونَ الطَّعَامَ وَيَمْشُونَ فِي الْأَسْوَاقِ. ہم نے جتنے نبی اور رسول بھیجے، جتنے مرسل بھیجے، اسی طرح عام انسان کی طرح رہتے تھے، عام انسانی زندگی کو فیس کرتے تھے، سردی گرمی بھوک پیاس، سارا صحت بیماری سب کچھ وہ بھی محسوس کرتے تھے. بیویاں بچے والدین گھر بار سب کے تھے، عام انسانی زندگی تھی. اللہ کے انبیاء کی زندگی عام انسانی زندگی ہوتی ہے. اگر فرشتوں کی طرح ہو تو ہر آدمی کہہ سکتا ہے جی آپ تو فرشتے ہیں، آپ تو یہ نماز روزہ کر سکتے ہیں، ہم انسان ہیں، ہماری 100 مصیبت ہے، ہم یہ کیسے کر سکتے؟ انبیاء کسب معاش بھی کرتے تھے، رزق حلال کماتے تھے، اولاد بچوں کو پالتے تھے، گھر والوں کو پالتے تھے، سارے انسانی امور وہ بھی انجام دیتے تھے. فرمایا یہ جانتے ہیں، ان کی بدبختی ہے کہ انکار کریں. انہیں بھی پتہ ہے کہ نبی اور رسول جو مبعوث ہوتے تھے وہ بھی انسانی زندگی ہی گزارتے تھے. الا انہم لیاکلون الطعام ویمشون فی الاسواق، وہ روزی بھی کھاتے تھے اور کاروبار بھی کرتے تھے، بازاروں میں بھی آتے جاتے تھے، روزی کمانے کا کام بھی کرتے تھے، روزی کھانے کا بھی کرتے تھے، لباس بھی پہنتے تھے، رشتہ داریاں بھی تھیں، ان کی مجبوریاں بھی تھیں. جتنی انسانی مجبوریاں کسی انسان کو ہیں وہ ساری انبیاء اور رسل کے ساتھ بھی تھیں، اور ان سب کے ہوتے ہوئے انہوں نے ایک ایسی معیاری زندگی بسر کی جو دوسروں کے لیے تکلیف کا سبب بن گئی. اور اسی انسانی زندگی میں دین ہے. میں اگلے دن بھی سن رہا تھا ٹی وی پہ انٹرویو، ہمارے ایک بزرگ سیاستدان فرما رہے تھے کہ جی پاکستان کا اصل مسئلہ یہ ہے کہ دین کو سیاست سے الگ کر دیا جائے نا تو پھر سارے مسئلے حل ہو جائیں. سیاست کسے کہتے ہیں؟ سیاست کا مفہوم ہے زندگی بسر کرنے کے اصول اور طریقے. جب ہم اجتماعی زندگی میں آتے ہیں، مل جل کر ایک معاشرہ تشکیل دیتے ہیں، تو کس کا کیا فرض ہے اور کس کا کیا حق ہے، یہ حدود متعین جو کی جاتی ہیں اور ان پر جو عمل کرایا جاتا ہے، اس سارے عمل کو سیاست کہتے ہیں. کہ کس طرح سے زندگی بسر کرنی ہے، لین دین کس طرح کرنا ہے،
کس کا کتنا حق بنتا ہے، کس کا کتنا فرض بنتا ہے. اور بڑی عجیب بات ہے، ایک بندے کا حق جو ہوتا ہے وہ دوسرے کا فرض بن جاتا ہے. علاج معالجہ مریض کا اگر حق ہے کہ اس کا علاج کیا جائے تو ڈاکٹر کا فرض بن جاتا ہے کہ اس کا علاج کرے. ایک بندہ جاب کرتا ہے، وہ کام کرتا ہے کسی کے لیے تو اس کا حق بن جاتا ہے اس پر کہ وہ اسے اجرت دے، اور اجرت دینے والے کا فرض بن جاتا ہے کہ اپنا فرض ادا کرے، اسے اجرت دے. تو یہ حقوق و فرائض کا توازن جو ہوتا ہے، اس میں سے دین کو نکال دو تو باقی بچے گا کیا؟ عیسائی دنیا نے یا مغرب کی دنیا نے یہی کیا نا کہ کلیسا کو الگ کر دیا، سیاست کو، حکومت کو الگ کر دیا. ان کے پاس اب دین نام کی کیا چیز ہے؟ کچھ بھی نہیں. ختم ہو گیا. دین تو نام ہی دنیا کے کاموں کو اللہ اور اللہ کے رسول کے حکم کے مطابق کرنے کا ہے. سیاست کو آپ اپنی مرضی سے نہ کریں، آپ کسی کا حق اپنی مرضی سے نہ مقرر کریں، دوسرے کا فرض اپنی مرضی سے نہ کریں، بلکہ جو اللہ نے اسے حق دیا ہے وہ اس کو دیں، اور جو اللہ نے دوسرے پہ فرض کیا ہے وہ اس سے پورا کرائیں. تو تب جا کر بات بنے گی، تب جا کر امن ہوگا، تب جا کر لوگ خوشحال ہوں گے. اور یہی کام سارے انبیاء اور رسول کرتے تھے. تو اگر آپ سیاست سے دین کو الگ کر دیتے ہیں تو پھر دین صرف نماز روزے کا نام رہ گیا، اعمال تو اس میں سے گئے. اور نماز روزہ خود اس لیے ہے کہ اعمال کی اصلاح کرے. جب اعمال ہی اس سے الگ ہو گئے تو باقی بچا کیا؟ نہ دین نہ دنیا. تو فرمایا پہلے نبی بھی جو تھے وہ بھی ساری دنیاوی زندگی جیتے تھے اور وہ دین کے مطابق جیتے تھے، اللہ کے حکم کے تابع جیتے تھے. اور یہی کمال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے کہ آپ وہ کرتے ہیں جو اللہ کی منشا ہے، لہذا آپ کا ہر عمل قابل اتباع ہو جاتا ہے. وَجَعَلْنَا بَعْضَكُمْ لِبَعْضٍ فِتْنَةً. لیکن دنیا کے نظام میں عجیب بات ہے، اللہ کریم فرماتے ہیں ہم نے بعض کو بعض کے لیے امتحان اور آزمائش کا سبب بنا دیا. اتصبرون، کیا تم صبر کرو گے؟ یعنی صبر کرنا چاہیے. دنیا میں ایسے افراد بھی ہوں گے جو ایمان سے محروم ہوں گے، ایسے بھی ہوں گے جن کا دعویٰ تو ایمان کا ہوگا، اتباع سے محروم ہوں گے. تمہارے ان کے ساتھ معاملات بھی ہوں گے، واسطہ بھی پڑے گا. کچھ رشتہ داروں میں ایسے ہوں گے، کچھ کاروباری شراکت داروں میں ہوں گے، کچھ جہاں تم مزدوری ملازمت کرتے ہو وہاں ہوں گے. تو یہ ایک دوسرے کے لیے آزمائش کا سبب بن گئے ہیں. تو اس میں کرنا کیا چاہیے؟ فرمایا صبر. صبر ہمارے ہاں اس کا صحیح معنی نہیں بتایا جاتا، بلکہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ کسی کا بیٹا مر گیا تو وہ روئے چیخے نہیں تو یہ صبر ہو گیا، کسی کا مکان گر گیا تو وہ چیخے چلائے نہیں تو صبر ہو گیا. نہیں، صبر کا معنی عربی لغت میں یہ ہے کہ جیسے کوئی سوار سرپٹ گھوڑا دوڑا رہا ہے تو ایک دم سے لگام کھینچ کر اسے زور سے روک لیتا ہے. یعنی بے لگام ہو کے دوڑنا نہیں، بلکہ لگام سوار کے ہاتھ میں، جہاں وہ روکے وہ رک جائے، یہ صبر ہے. تو صبر کا مطلب ہے کہ شریعت کی لگام ہو بندے کے منہ میں، اور جہاں شریعت روکے وہاں وہ رک جائے. تو فرمایا لوگ تو ایک دوسرے کے لیے آزمائش ہیں. ایسے لوگ بھی ہوں گے جو تمہیں گناہ پر مجبور کریں گے، ایسے لوگ بھی ہوں گے جو تمہیں رشوت کھانے پہ مجبور کریں گے، ایسے لوگ بھی ہوں گے جو تمہیں سود کھانے کی ترغیب دیں گے، ایسے لوگ بھی ہوں گے جو تمہارے ساتھ زیادتی کریں گے. تمہیں اپنے آپ کو حدود شریعت پر روکنا ہے. اتصبرون، کیا تم رک جاؤ گے؟ بس یہ سارا دین ہے.
اگر تم صبر کر لو، اگر تم اللہ کی نافرمانی سے رک جاؤ، اگر تم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی سے رک جاؤ تو باقی سارا دین ہی دین ہے، اطاعت ہی سارا دین ہے۔ وَقَانَ رَبُّكَ بَصِيرًا، اور یہ بھی یاد رکھو جو کچھ تم کرتے ہو تمہارا پروردگار خود دیکھ رہا ہے۔ کرامن کاتبین بھی لکھتے ہیں، فرشتے بھی لکھتے ہیں، بدن کے اعضاء گواہی دیں گے، جس زمین پہ کرتے ہو زمین اور اس کے ذرات گواہی دیں گے، درخت اور جھاڑیاں گواہی دیں گی، ہوائیں اور فضائیں گواہی دیں گی، لیکن اس سب کے بعد رب کریم خود دیکھ رہا ہے۔ وَقَانَ رَبُّكَ بَصِيرًا، تمہارا پروردگار خود ملاحظہ فرما رہا ہے، ہر چیز اس کے سامنے ہے۔ بات ایمان اور یقین کی ہے۔ ہم کوئی گناہ، کوئی تیل میں پانی ملاتا ہے، کوئی کسی کے پیسے مارتا ہے، کوئی چھوٹا بڑا گناہ کرتا ہے تو ادھر ادھر دیکھ لیتا ہے، کوئی دیکھ تو نہیں رہا۔ کوئی بندہ دیکھ رہا ہو نا تو جرم کرنے والا جرم نہیں کرتا، رک جاتا ہے کہ نہیں اب وہ دیکھ رہا۔ فرمایا کان ربوں کا بصیرہ، تمہارا پیدا کرنے اور پالنے والا خود دیکھ رہا ہے۔ اس بات کا بھی تو لحاظ رکھو کہ تمہارا پروردگار جس نے تمہیں پیدا کیا، جو تمہیں پال رہا ہے، وہ خود دیکھ رہا ہے، اس کو ذاتی طور پر دیکھ رہا ہے۔ کوئی گناہ تم رب کریم سے چھپ کر نہیں کر سکتے، وہ خود دیکھ رہا ہے۔ اور یہ حضور حق نصیب ہو جائے تو سارے مسئلے حل ہو جاتے ہیں، اور قرآن کریم نے جگہ جگہ اس کی تلقین فرمائی ہے۔ ہم قرآن کریم کو مانتے ہیں، ہمارا ایمان ہے، تو پھر جو کچھ قرآن بتاتا ہے ان باتوں پر یقین بھی تو ہونا چاہیے، اور اس یقین کا اظہار ہمارے کردار سے ہوتا ہے۔ اگر ہم اس بات کو مانتے ہیں تو ہم اس پر عمل کیسے کرتے ہیں؟ اللہ کریم ہمیں یہ نعمت عطا فرمائے، وہ ایمان عطا فرمائے جو ہمیں گناہ سے روک دے، قبر کے عذاب سے بچنے کا سبب بنے، اور آخرت کی رسوائی سے محفوظ رکھے۔ الحمدللہ 18واں پارہ مکمل ہو گیا۔ اللہ کریم قبول فرمائے۔ اگلے جمعے انشاءاللہ 19واں پارہ شروع کریں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ 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 اللہ۔ حضرت امیر محمد اکرم آوان مد ذلہ العالی دارالعرفان منارہ ضلع چکوال میں سالہ سال سے قرآن و حدیث کے اوپر خطابات کر رہے ہیں اور سلسلہ نقشبندیہ اویسیہ کے مطابق لوگوں کو ذکر الہی کی تربیت دے رہے ہیں۔ وہ قرآن پاک کی تفسیر ترتیب وار بیان کر رہے ہیں۔ تفسیر قرآن کو وہ موجودہ ملکی اور بین الاقوامی حالات کے مطابق بیان کرتے ہیں۔ موٹر وے سے کلر کہار کے انٹرچینج سے نکلتے ہوئے، کلر کہار کی جھیل سے ہوتے ہوئے، میانی، بوچھال اور نورپور سے گزرتے ہوئے دارالعرفان منارہ پہنچ سکتے ہیں۔ حضرت امیر محمد اکرم آوان نے بچیوں اور بچوں کی دینی اور دنیاوی تعلیم کے لیے سقارہ اکیڈمی کے نام سے ایک درسگاہ بھی قائم کی ہے، جس کا افتتاح ملک پاکستان کے صدر جنرل محمد ضیاء الحق نے اپنے دست مبارک سے کیا تھا۔ وہ تمام احباب جو اسلام کی طلب رکھتے ہیں ان سے گزارش ہے کہ دارالعرفان منارہ ضلع چکوال میں امیر محمد اکرم آوان صاحب کے خطابات سے مستفید ہوں۔ وہ ہر جمعے کو نماز سے پہلے بیان فرماتے ہیں۔ ہر ماہ کی پہلی اتوار کو ماہانہ اجتماع ہوتا ہے جس میں آپ خصوصی خطاب فرماتے ہیں، اور پاکستان کے چاروں صوبوں سے احباب اس اجتماع میں شرکت کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ یہاں سال میں 2 مرکزی اجتماعات بھی ہوتے ہیں، ایک رمضان المبارک میں اعتکاف کا اجتماع اور دوسرا جولائی اور اگست میں 40 دن کا اجتماع ہوتا ہے جس میں روحانی تربیت کی جاتی ہے۔ اپنا خون سیماب دے کر اتنا ہم کر جائیں گے، نام آقا کا چمن میں پھر رقم کر جائیں گے۔